پاکستان میں بہت ساری جو میچز پہ گیمبلنگ ہوتی ہے، جوا ہوتا ہے، اس کی ایپس چل رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. تو وہ مطلب جو یوز کر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے اس پہ، تو اس پہ آپ کا سائبر کرائم FIA اس پہ کیا سزا ہے؟ تو کس طرح اس کو پکڑا جا سکتا ہے؟ جو کھیل رہے ہیں ان کو کیسے بچنا چاہیے؟ پکڑا تھا میں نے. اچھا، کیسے؟ مطلب وہ تو ایپس میں اپنے دیکھیں جی، ایپلیکیشن. ہاں جی، آن لائن بیٹنگ، جی آن لائن بیٹنگ، آن لائن فراڈ. جی ٹھیک ہے. جوا کھیلنا پاکستان میں جوئے کا ایکٹ ہے پورا. ٹھیک ہے. وہ جب آن لائن چلا جائے گا تو جو میں نے پیکا کی بات کی، جی جی، یہ باقاعدہ پاکستان میں یہ جب انلیگل ہے تو پھر پیکا میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. جی ابھی اس کا کوئی لا ہے؟ میں وہی پوچھنا چاہتا ایڈ کرنا چاہیے. لیکن فراڈ نہیں، فراڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل جس کی آپ بڑے بڑے میچز ہوتے ہیں اس کی اسپانسرشپ بھی چل رہی ہوتی ہے. بیٹ فیئر ایک لیگل انگلینڈ کی سائٹ ہے، اسی کی سائٹس سب اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں پاکستان میں جس پہ لوگ بیٹنگ کرتے ہیں، جس پہ میچز پہ جوا لگتا ہے. وہ ایک اپلیکیشن ہے، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، اس سے آپ ہار جیت یہ وہ کرتے ہیں. تو اس کو قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو آن لائن بیٹنگ والے لوگ ہیں نا، یہ بیٹنگ سے زیادہ یہ ہنڈی کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بیٹنگ سافٹ ویئر کے ذریعے ٹھیک ہے. شو وہ یہ کراتے ہیں کہ یہ بیٹنگ کی انویسٹمنٹ ہے، کروڑوں روپے. جی جی. لیکن ہوتا کیا ہے، یہاں سے پیسے لے لیتے ہیں باہر ان کے، کیونکہ ان کا پورا نیٹ ورک ہے. جی جی، بڑا باہر وہ پیسے دے دیے، وہاں سے لے لیے، ادھر پیسے دے دیے. یہ آپ کے حوالہ ہنڈی کا جو ہے یہ پراپر بزنس بیٹنگ ویب سائٹس کے ذریعے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے قانون پاکستان میں موجود ہیں، جس کو FIA بھی ڈیل کرتا ہے اور جس کو یہ بیٹنگ کو آپ کی لوکل پولیس جو ہے وہ بھی ڈیل کرتی ہے. اچھا، ابھی لوکل پولیس کس طرح ایویڈنس لے گی؟ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں جی، موبائل میں چلتی ہیں ویب سائٹ. جی جی. ٹھیک ہے. جب آپ اس بندے کو پکڑیں گے، اس کے لیپ ٹاپ پہ بھی چل رہی ہوگی، ہاں اس کے موبائل پہ بھی چل رہی ہوگی. اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں جتنے اس کے ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو ایویڈنس ہے اس کا ڈینائل ہی کوئی نہیں. بالکل ایسے دنیا میں ایک واحد ڈیجیٹل ایویڈنس ہے جس کا ڈینائل نہیں ہے. اچھا، یہ کھیلنے والے پہ بھی جرم لگتا ہے اور جس نے اکاؤنٹ بنا کے دیا ہوا ہے اس پہ بھی لگتا ہے. اچھا، آپ نے پکڑے کوئی اس کے؟ پکڑا تھا پچھلے سال. پھر بس اس کے آگے میں خاموش ہو رہا ہوں. اچھا، سنا ہے، چلیں میں ویسے سوال ایک اور طریقے سے کر سنا ہے کہ یہ ان کے بڑے بڑے کنیکشنز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، پکڑے بھی جائیں ان کو کوئی سزا. بڑے بڑے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، ان کے ٹھیک والے کنیکشنز ہوتے ہیں. اچھا، اس سے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی ٹھیک والے کنیکشنز ہوتے ہیں. تو پھر اور اتنے افیکٹو اور اتنے آپ کہہ لیں کہ اتنی جلدی میں وہ کنیکشنز ان کے وہ کام کرتے ہیں. اچھا، کہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو پھر اس کو لیگل کر دینا چاہیے. مسئلہ کیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اگر پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا تو میں پھر اس کا جواب دے سکتا تھا. کبھی ارادہ ہے پارلیمنٹ میں جانے؟ انشاءاللہ. یہ چھوڑ کے کیا کریں گے؟ اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں یہ ریٹائرمنٹ ہوگی تو آصف اقبال چودھری جس نے اتنا کام کیا کیا کرے گا؟ سر ذاتی طور پر ہم کیا دیکھتے ہیں اگلے 5 10 20 سالوں میں؟ اللہ آپ کی زندگی دے آپ کو. اللہ نے اگر زندگی دی اور اللہ نے مجھے چانس دیا تو لمبی نوکری کرنے کا پروگرام نہیں ہے. میں کیونکہ میں ذرا نا میں ایسی سول ہوں کہ جو باؤنڈریز میں نہیں رہ سکتا. اچھا. وہ یہ کہ میرے سینئرز میرے سے تنگ آئیں یا میرے جیسا بندہ اس سسٹم میں خراب ہو یا کرے کسی کو، وہ بہتر یہ ہے کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، کیونکہ میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اگر اس طرح کا بڑا سیٹ اپ پلان بن جائے کہ اویئرنیس پوری قوم کو مل جائے، پاکستان میں سائبر ایک ریولوشن آ جائے، لوگ بڑا ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ اس سے بڑا کام نہیں بھائی. جب تک زندگی ہے جی، رہنا پاکستان میں، جانا کہیں نہیں ہے. ٹھیک اور ہے. کرنا پاکستان کے لیے کام ہے، کسی بھی حیثیت میں کروں گا.
مجھے لگتا ہے کہ میرے گرد ایک باؤنڈری ہے، شاید مجھے نہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، شاید میرے گرد ایک بیریئر ہے، باؤنڈری ہے جس سے میں باہر نکلنا چاہ رہا ہوں. میں چانس میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے تو میں نے وہ بیریئر ختم کر کے میں نے اس سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا. کروں گا اس قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور اپنے ہی شعبے میں کروں گا انشاءاللہ. تو دیکھیں آگے شاید ہو سکتا ہے اللہ کسی اور سائڈ پہ لے جائے. اچھا بھائی ایک اور بات بتائیے گا کہ جو آپ نے جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ، اس طرح کے لوگ کم ہوتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ میں پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. جب آپ میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں تو سینئرز کو پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. ایون کہ کسی ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی اویئرنیس پہ بات کرنے کی کوشش کریں تو شاید ایک پرمیشنز کے بڑے مسئلے آتے ہیں کہ سینئر سے اجازت لینی پڑی، ڈپارٹمنٹ سے اجازت لینی ہوگی، پھر ہم بات کر سکیں گے. تو آپ کو بھی یہ پرابلمس آئے یا آتے ہیں؟ ابھی آپ بہت میڈیا پہ ان ہیں، بڑی ساری جگہوں پہ دکھائی دیتی ہیں، تو اس سے آپ کو پرابلمس بھی آئیں، مخالفتیں بھی پیدا ہوئیں، تو پھر کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ زندگی میں سب کچھ چلتا ہے نہیں بھائی. بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایک ہی زندگی ملی ہے، آج کا دن کل نہیں آنا. بالکل ایسے ہی. تو سینئرز میرے اچھے رہے میرے ساتھ بہت زیادہ. اچھا، وہ میرے ساتھ اس کی وجہ میں جب بھی میرے پرابلمز آئے سالو بھی انہوں نے ہی کیے، سمجھ بھی وہ گئے کہ یار یہ لڑکا کام ٹھیک کر رہا ہے. مجھے بھیجا بھی انہوں نے، ہر جگہ جیلسی کا فیکٹر میں آپ ہوتا کو ہے. بتاؤں مجھے بھیجا بھی انہوں نے، میرے سینئرز نے مجھے بھیجا ہمیشہ ٹی وی پہ، ابھی والے، ان سے پہلے والے، ان سے پہلے والے، یہ ٹی وی میڈیا پہ آنا مجھے بھیجا میرے سینئرز باسز نے، اور کبھی روک بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اوبویسلی آپ نے جب کسی آرگنائزیشن میں رہنا ہے تو مجھے اوبے کرنا پڑے گا. جی کرنا چاہیے. کہیں یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے کچھ شرارت یا نیگلیجنس ہو جاتی ہے، وہ مجھے معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی مقصد میرا وہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر دوں کہ یار اگر میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں کسی کام کے لیے، ہاں مشکلیں نہیں بھائی میری زندگی میں کافی ساری ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے رہیں آتی. سسپینڈ بھی ہوئے آپ؟ تو سر میں سب سے زیادہ دفعہ سسپینڈ ہوا اپنے بیچ میٹس میں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ دن کل نہیں ہے. پیچھے جو ہو گیا میں اس کو یاد نہیں کرتا، آگے کا مجھے پتہ نہیں ہے. آج میں اپنی زندگی میں مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو میرا آج گزرا ہے، نہ میں نے ڈرنا ہے آج، نہ میں نے گھبرانا ہے، نہ میں نے اس کو کسی کی مرضی سے گزارنا. جی میں اپنے آج کو اپنی مرضی سے اللہ سے معافی مانگ کے گزار گیا ہوں، کل پھر گزاروں گا، اگلا دن اگر اللہ نے دیا پھر گزاروں گا. اور ہر دن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آخری دن ہے میری زندگی کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے مشکلیں نہیں اب لگتی. مشکلیں اتنی پڑی آسان نہیں اللہ معاف کرے، میں اس قابل نہیں ہوں. مشکلیں آئی نہیں ہیں، وہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں زندگی میں، ان کو مشکلیں نہیں کہتے. مشکلیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے جیسا گناہ گار بندہ ان کو فیس ہی نہیں کر سکتا. یہ تو یار دیکھیں پلس کی طرح ہے، کبھی اوپر کبھی نہیں چل رہی ہے نا. جی اچھا جو بندہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتا ہے میرے خیال سے وہ کمزور آدمی ہوتا ہے. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ ڈرپوک ہے یا کمزور ہے.